الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے لیے انتہائی عزت کے قابل میرے اساتذہ اکرام اور مسند انصاف پر تشریف فرما منصفین حضرات، آج کے اس رونق بہار تقریری مقابلہ میں جن لؤلؤ و مرجان کو موتیوں کی لری میں پرو کر آپ حضرات کے حوالے کرنا ہے، وہ عنوان بڑا عظیم الشان عنوان ہے، اور وہ عنوان عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، قرآن کی اتنی عظمت ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل بھی کیا تو ایسے پیغمبر پر نازل کیا جو سارے پیغمبروں سے عظمت والا پیغمبر ہے، جو سارے پیغمبروں سے سید الاولین والآخرین پیغمبر ہے۔ سامعین محترم، قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے۔ سامعین محترم، قرآن یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ انسان چھوٹا سا رسالہ یاد نہیں کر سکتا، مگر اس کے 30 پارے اپنے سینے میں 7 سال کا بچہ محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ سامعین محترم، جب میں قرآن کی عظمت کو قرآن کریم میں تلاش کرتا ہوں تو چنانچہ 15واں پارہ ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو ایسا راستہ دکھاتی ہے جو سارے راستوں سے الگ ہی راستہ ہے، جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ گرامی قدر احباب، آگے جا کے 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے اس عظمت والی کتاب سے اعراض کیا یعنی منہ موڑ دیا۔ یہاں پر صاحب تفسیر جلالین والے لکھتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا یعنی اس عظمت والی کتاب قرآن کریم سے اعراض کیا، وہ کل قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر
نئے سرے سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن یہ بتا، تو بڑی عظمت والی کتاب ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تجھے اتارنے والی ذات کتنی عظمت والی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بڑی عظمت والی کتاب ہے، ذرا یہ تو بتانا کہ تو کس رات میں نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے میں اس رات میں نازل ہوا جس رات کی عظمت اتنی ہے کہ جس میں 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔